خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس وضاحت کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے متحد ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ کا کام شروع کیا تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے اور یوں صرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ اصحاب کہف چونکہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اسی غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا۔ لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں، یہاں تک کہ 300 سال میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ چنانچہ اس زمانے کے بعد یعنی 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو یہ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مقام کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا، جہاں وہ اللہ پاک کی یاد میں بے قراری سے دعا کرتا رہا، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنے نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔
चुनाचा जब यमलिखा गार से निकलकर बाजार पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा और बोलबाला नजर आ रहा है। यहाँ तक कि लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और इनकी तालीमात पर अमल पैरा भी हैं। इस कश्मकश में यमलिखा एक दुकान पर खाना लेने के लिए पहुंचा और खाने की कीमत के बदले में अपने जमाने के सिक्के दुकानदार को दे दिए, जो कि जाहिर है 300 साल पहले के थे और अब बंद हो चुके थे। हत्ता कि इसका कोई पहचानने वाला भी बाकी न रहा था। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा इसने यमलिखा को सिपाहियों को सुपुर्द कर दिया ताकि वो इनसे खजाने के बारे में पूछ कुछ करें। यूं सिपाहियों ने यमलिखा को पकड़ लिया और इनसे सवाल करने लगे कि बताओ वो खजाना कहाँ है। चुनाचा जवाब में यमलिखा ने कहा कि हमारे पास कोई खजाना मौजूद नहीं, ये हमारा ही पैसा है। सिपाहियों ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये सिक्के तो 300 साल पुराने हैं, जबकि तुम अभी जवान हो, लिहाजा सच सच बताओ कि मामला आखिर क्या है ताकि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। जवाब में यमलिखा ने कहा पहले मुझे ये बताओ कि दुकियानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने ये सुना तो जवाब दिया आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं, मगर हाँ सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है, वो बुत परस्त था। चुनाचा ये जवाब सुनकर यमलिखा हैरान परेशान होकर रह गए और बताया कि अभी कल ही तो हम इसके शर से अपना ईमान और जान बचा कर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब एक गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी इस वक्त भी गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। जब सिपाही और शहर के लोग एक कसीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे तो असहाबे काफ यमलिखा के इंतजार में थे कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी और शायद यमलिखा को बादशाह ने गिरफ्तार न करवा लिया हो। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए और जब कुछ समझ न आया तो अपने बादशाह बैदरूस को असहाबे काफ की इतला दी। चनाचा बैदरूस बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो फौरन उलमा के हमरा पहुंच गए। असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुकालमा किया और तमाम वाक़या बादशाह से बयान किया। बैदरूस बादशाह ने सजदा रेज होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई और आपने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन करेगा। इसके बाद असहाबे काफ ने बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी बादशाही में बरकत अता करे और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वहीं जाकर सो गए जहाँ से बेदार हुए थे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी। बादशाह बैदरूस ने इसी गार में इनकी कब्रें बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग असहाबे काफ की कब्रों की जियारत के लिए आया करते थे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहा पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितना से बचा रहेगा और अगर दिजाल निकल आए तो इसके फितने से भी बचा रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक लोगों में शामिल करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।